بہرحال اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اگر تفصیل کی طرف جائیں گے تو مین واقعہ رہ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بار کے مرض کی، مولا میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ جی تو اللہ نے فرمایا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، یار ہم خلیل ہیں، ہمارا تمہارا یاری دوستی ہے، تو کیا تمہیں ہمارے پر یقین نہیں، ایمان نہیں ہے؟ جی ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہم مردوں کو زندہ، تو کیا تمہارا ایمان نہیں اس پر؟ تو حضرت ابراہیم عرض کرتے قالا بلا کیوں نہیں، اطمینان ہے، ولیکن اطمینان کون سا والا؟ علم الیقین والا، ولیکن اطمینان قلبی، لیکن میں آنکھوں سے دیکھ کر کے عین الیقین والا چاہتا ہوں۔ کون سا چاہتا ہوں؟ آنکھوں سے دیکھنے والا، تاکہ میرا دل جو ہے اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو صاحب۔ کتنے؟ 4 پرندے۔ اور 4 پرندے وہ کون کون سے ہوں گے صاحب؟ مرغا مطلب، دوسرے کبوتر، تیسرے گدھ، اور چوتھے مور۔ یہ 4 پرندے لو اور چاروں کو پالو اور خوب پال پوس کر کے ان کو ہلا لو، ان سے محبت ہو جائے آپ کی۔ اور اس کے بعد فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو سب کو ذبح کر کے قیمہ بنا لو ان کا۔ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اب پھر ان قیمہ بنا کر کے 7 یا 10 پہاڑی پر ان کو رکھ دو، تھوڑا تھوڑا سب کا مکس کر کے، مور گدھ کبوتر وغیرہ سب کا مکس کر کے ان کو رکھو، اور پر بھی بازو میں رکھ دو گوشت کی۔ ثُمَّ دُعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو پکارو گے تو وہ چلے آئیں گے دوڑو گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بہت ہی حکمت والا، بہت ہی جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحب ایسے کیا، آواز دی ایھا الدیک، اے مرغا، اے مرغے ادھر آؤ۔ پھر اس کے بعد ایھا الحمامہ، اے کبوتر ادھر آؤ۔ ایھا النسر، اے گدھ ادھر آؤ۔ ایھا الطاؤس، اے مور ادھر آؤ۔ آپ کی پکار پر اب وہ ہلنا شروع ہو گیا، جو گوشت تھا قیمہ بنا ہوا، جس گوشت تھا وہ اس میں گیا، اس کو سب مکس ہے نا، گدھ کا گدھ میں، کبوتر کا کبوتر میں، مرغے کا مرغے میں، جی اس طرح سے۔ اور اس کے بعد جس کے جو پر تھے وہ اس میں لگے، اور وہ بغیر منڈی آپ نے اپنے پاس رکھ لی تھی، تو وہ بغیر منڈی کے اڑتا ہوا کہاں آیا؟ حضرت ابراہیم کے بعد جس کی جو منڈی تھی وہ اس میں لگی، اور اس کے بعد وہ آواز کرنے لگا، اور یہ لوگ دانا چگنے لگے اور آواز کرنے لگے صاحب۔ یہ واقعہ ہے اس کے اندر جو ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ مین چیز ہے در حقیقت جو ہے۔ اب اس بات کو سمجھے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مومن کو کسی بھی ایک جگہ ٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو، ایک نمازی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری نماز سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں سالوں سے، لیکن اس نماز کا جو فائدہ ملنا، یعنی ایک مومن کو اور ترقی کرنی چاہیے، روحانیت میں اور ترقی۔ جیسے ایک دولت والا، آپ کو معلوم ہے کہ دھیرو بھائی امبانی نے سگریٹ سے شروعات کی تھی، کہاں سے شروعات کی تھی؟ سگریٹ بیچنے سے شروعات کی تھی۔ آج اس کے بیٹے کون ہے؟ مکیش امبانی، انل امبانی ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک مومن کو بھی ترقی کرنا چاہیے، جہاں وہ ٹھیکا اس کے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل، مگر ان کو اور یقین چاہیے۔ تو ایسے ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اللہ کے قرب میں اور آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے جو ہے اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کا فائدہ مجھے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ عالم کے پاس علم ہے تو اس علم کا اس کو روحانی فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ جو جس مقام پر ہے وہ اس مقام پر رکے نہیں، بلکہ اس کے آگے جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ جو 4 پرندے تھے،
انہی کا انتخاب کیوں کیا گیا صاحب؟ پرندے تو بہت سارے تھے نا، عربی سینکڑوں قسم کے، مرغ، کبوتر، گدھ اور مرغا، ان کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ تو تفسیر میں آتا ہے چونکہ ان میں ایک ایک برائیاں تھیں۔ مور کو اپنی خوبصورتی پر ناز رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ مور کو اپنی خوبصورتی پر ناز۔ اللہ نے کہا تو میرا بندہ ہے، یہ میں نے خوبصورتی میں نے دی ہے، تیری اپنی نہیں ہے۔ آج جو حسین و خوبصورت جب کولے مٹکا کے چلتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہمارا کمال ہے، ہم حسین ہیں۔ اگر تمہارا کمال ہے تو پھر وہ حسین جو آج ان کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، پھر کہاں گیا وہ حسن ان کا؟ آپ دیکھتے نا یوٹیوب پر کل اور آج روزانہ دکھایا جاتا ہے اسے۔ یہ سبق دیتا ہے انسان کا، انسان ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ جس کا جوبن، جس کی ترقی ہر دن ہے، ہر لحظہ، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، باقی جو ہے۔ تو اب یہ جو مور کو جو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، اللہ نے اس کو ہی سزا دی کہ اب آجا ذرا سلہ پھرے گا، پھر تیرا قیمہ بنے گا۔ اور دوسرے جو ہے کبوتر کو کیا ہے صاحب؟ کبوتر کو اونچی اڑان پر ناز ہے۔ کائے پر ناز ہے؟ اونچی اڑان پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ناز مطلب گھمنڈ، غرور، تکبر۔ اللہ نے کہا تجھے جو ہے ذبح ہونے کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور جو ہے تجھے قیمہ ہونے کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ اور تیسرے کون ہے؟ گدھ۔ گدھ کے اندر کیا اگر 1000 سال کا گدھ رہتا ہے معلوم ہے آپ کو، لیکن 1000 سال کی ہونے کے پھر بھی اس کو لگتا اور مجھے عمر ملنی چاہیے تھی، یعنی لمبی عمر کا لالچ، لمبی عمر کی امید اس کے اندر اتنی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، لہٰذا اس کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ کون سا؟ ذبح ہونے کی اور قیمہ ہونے کی۔ اور اب کیا رہ گیا آپ کو؟ مرغے میں سیکس بہت ہوتا ہے، نفسانی خواہش بہت ہوتی ہے، تو اس عیب کی وجہ سے اس کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ یعنی گویا کہ در حقیقت جو ہے یہ واقعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اگر جس فرد کے اندر یا جس قوم کے اندر اگر یہ بیماری ہے، اور اگر جس قوم میں چاروں بیماریاں آ جائیں کہ نفسانی خواہشات بھی ہے جو ہے، اور بلندی پرواز پر گھمنڈ بھی ہے، خوبصورتی پر ناز بھی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کو جو ہے اب ذبح ہونے کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ آج اگر قوم مسلم اگر اس مرحلے سے گزر رہی ہے، آج آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کیا ہیں۔ ہر دن کا پیپر جو ہے، ہر دن کسی مسجد پر جو ہے بلڈوزر چل رہا ہے، ہر دن جو ہے کسی مسلمان کے گھر پر آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے کیا کہا ہے کہ بھئی غزہ کو اسرائیل نے تباہ کیا، اسرائیل کو ایران نے تباہ کیا، اور بھارت کو جو ہے مودی حکومت تباہ کر رہی ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی مسلمان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ میں اس کر رہا تھا یہ چاروں خامیاں جو ہے، جو ان جانوروں میں ایک خامی تھی، اور ایک خامی کی بنیاد پر ان کو ذبح ہونے اور قیمہ ہونے کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اور جس قوم کے اندر یہ چاروں خامیاں ہوں کہ آج گھمنڈ جو ہے، آج کسی کے پاس دولت کا گھمنڈ ہے، کسی کے پاس خوبصورتی کا گھمنڈ ہے، اور کسی کے پاس جو ہے اپنی جو ہے مال و دولت یا علم کا گھمنڈ ہے، آج یہ چاروں بیماریاں مسلم قوم کے اندر ہیں، جس کی بنیاد پر یہ قوم جو ہے آسمان ترقی کے آخری مرحلے میں تھی، مگر آج جو ہے تنزلی کی آخری غار میں جو ہے دھستی چلی جا رہی ہے۔ میں اس کر رہا تھا یہ ایک سبق ملتا ہے، اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دل کو زندہ کرنا ہے، دل کو زندہ کرنا ہے تو لالچ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ ہی دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس اگر آپ کے منہ سے آتے آتے لقمہ ہٹ بھی گیا تو یہ مت کہو اس نے چھینا ہے، بلکہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ کیا تھا؟ یہ میرے نصیب میں اگر آتے منہ اگر جام ہوٹوں تک پہنچتے بھی جو ہے ہٹا لیا گیا ہے، تو جو ہے یہ مت سوچے کہ یہ کسی نے کیا، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بہت سے کام ایسے ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتے ہیں مگر وہی تمہارے لیے بھلا ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے جو تمہیں اچھے لگتے ہیں مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل مردہ نہ ہو، اس کا دل جو ہے نصیحت
نصیحتوں کو قبول کرے، قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرے، اس کا دل جو ہے زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے جو ہے کیا کرے، اپنے مرغ کو ذبح کر دے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کرے۔ کیا کرے؟ نفسانی خواہشات یقیناً یہ اللہ کی دی ایک نعمت ہے، مگر نعمت کو جب اللہ کی مرضی سے استعمال کرو تو وہ نعمت مانی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو وہی نعمت کیا ہو جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے۔ تو پہلے اگر تمہیں دل نفس مطمئنہ چاہیے، وہ نفس مطمئنہ جو حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہ نفس مطمئنہ جو انبیاء کرام کے پاس تھا، وہ نفس مطمئنہ جو اولیاء کرام کے پاس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اگر دل کی زندگی چاہتے ہو اور نفس مطمئنہ کی دولت چاہتے ہو تو پھر پہلے اپنے مرغ کو ذبح کرو، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دو۔ کیا کر دو؟ اور پھر مور کو ذبح کرو، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر دو، اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر دو۔ اور پھر کیا کرو؟ گدھ کو ذبح کرو، یعنی اپنا حرص اور لالچ کا گلا جو ہے کاٹ ڈالو۔ اور پھر کبوتر کو ذبح کرو، یعنی اپنی بلندی پرواز اور اونچے مرتبوں کے گھمنڈ و تکبر پر جو ہے چھری چلا دو۔ اگر کوئی انسان ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے حج و زکوٰۃ جو بھی اعمال ہے یا جو ہم قرآن و سنت سنیں، تو ان چاروں بیماریوں کو اپنے سے دور رکھیں، لالچ کو دور رکھیں، نفسانی خواہشات کو اگر ہم چاہتے ہیں تو در حقیقت یہ واقعہ انسانوں کو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اور آخری بات آپ سماعت کر لیں جو ہے، آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، ایک بہت خاص پوائنٹ کی طرف آپ کی طرف توجہ دے گا۔ وہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا، توجہ آپ کی، یا غوث اعظم کہہ دیا شرک ہو۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرا، قرآن کے حوالے کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور مزید جو ہو وہ بھی صرف ترجمہ، کوئی ادھر ادھر کی کوئی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہے ترجمے میں، کہ یہ انتقال کر گئے دنیا سے چلے گئے، اب ان کو بعد انتقال پکارنا شرک ہے۔ توجہ آپ کی، تو وہ جو پرندے ذبح کیے گئے تھے جن کا قیمہ بنا دیے گئے، دنیا سے چلے گئے نا، اور ان کو پکارنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم کو۔ توجہ آپ کی، تو اس کا مطلب یہ کہ شرک ہو گیا آپ کے کہنے کے مطابق۔ اور یاد رکھو جائز کسی بھی 1,24,000 کا موبائل، خاص طور سے توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ کتنے نبی آئے؟ 1,00,000، ان کے دین بدل تھوڑا بہت ادھر ادھر تھا، پہلے غیر مطلب یہ کہ انسانوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، مگر لیکن شرک کبھی نہیں بدلتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چیز پہلے شرک تھی آج بھی شرک ہے، وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوئی ہے کسی بھی زمانے میں، کسی بھی نبی کے دور میں۔ یاد رکھنا، جائز اور ناجائز کے پیمانے بدلے جا سکتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن شرک کا پیمانہ جو شرک کل تھا آج بھی رہے گا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کسی کو پکارا جائے، چاہے وہ اللہ کے رسول ہو چاہے اولیاء کرام ہو، تو یہ شرک ہے، تو گویا قرآن کی یہ آیت کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا، اللہ حکم دے رہا ہے ثم ادعوہن، یہ امر کا صیغہ ہے، کائے کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، جس میں اللہ کہتا ہے اے ابراہیم پکارو، ہن ان کو، ضمیر منتصل مفعول بہ جو ہے، اللہ شرک کا حکم دے، ابراہیم شرک کرے، نعوذ باللہ، تمہارے بقول توجہ آپ کی، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں اس تعلق سے، صرف کشمیر سے کنیا کماری تک نہیں، قرآن کا یہ لفظ ہے لفظ تو لفظ ہے، ثم ادعوہن، اگر تمہارے نزدیک مرنے کے بعد کسی کو پکارنا شرک ہے تو اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے۔ اور نبی مقدس نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم پر نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ یہ شرک نہیں ہے،
بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ قرآن نے صاف کر دیا ہے کہ جب پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ جب پرندوں کو پکارا جا سکتا ہے تو ولیوں کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی چیز تو اب جب اچھا پرندے سنتے ہیں جو پکارا جاتا ہے؟ وہ تو قیمہ ہو گیا ان کا، کیا ہو گیا؟ اور قیمہ بھی مکس ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب وہ سن رہے ہیں، پرندہ مرنے کے بعد، قیمہ ہونے کے بعد بھی سن رہا ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا پکارو ثم ادعوہن، تم ان کو پکارو، جانوروں کو۔ اس کا مطلب اگر پرندہ سن سکتا ہے تو نبی نہیں سنیں گے، اولیاء نہیں سنیں گے؟ توجہ آپ کی جو ہے بہت کام کی بات ہے، یہ بہت ساری مسئلوں کا حل ہوگا بہت ساری جگہوں پر جو ہے آج، کیونکہ جدھر دیکھو کچھ لوگ شرک سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، کہ میرا بھائی جو ہمیشہ شرک کی پوڑیاں باندھتا رہتا ہے۔ مولانا سے کہو ذرا شرک سے نیچے آؤ بھائی صاحب ذرا، بیوی کے پاس جائیں گے صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے، بیگم ذرا چائے تو دو، ارے اللہ سے مانگو، شرک ہو گیا یہ تو تم نے مجھ سے چائے مانگ لی۔ اگر اولیاء سے مانگے، توجہ آپ کی، بیوی سے جو ہے صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کھانا، پھر شام کو پھر ناشتہ، پھر رات کو کھانا، جی بیوی تم سے مانگتی ہے کہاں جا رہا ہے؟ پہلے ٹکلا دو 500 کا ادھر، بعد میں جانا باہر۔ بیوی تم سے مانگتی ہے تو بیوی سے مانگتے ہو تو بھیا یہاں دل و رات مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا، اور یہاں رسول اللہ کہہ دیا۔ توجہ آپ کی، یہ کیسا معاملہ ہے؟ سوچیے آپ جو علماء کرام، آج علماء کرام کو چرب زبانی کے سوا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ آج آپ نے محرم کا مہینہ گزرا، پورا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے، پاکستان کے علماء پورا سوشل میڈیا، وہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، جو فیصلہ 1400 سال سے نہیں ہوا آج کا مولوی کرے گا؟ جی یہ نفس پرست مولوی، اور اس کی ہوا یہاں بھی آ جاتی ہے۔ ارے یہ بڑوں کا معاملہ تھا، کس کا معاملہ تھا؟ ہم یزید کو گالی دیں بالکل چلے گا، یزید قاتل اہل بیت ہے، یزید قاتل، اس کو گالی دی جائے جو بھی کہا جائے، مگر حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں اور وحی الہی کو لکھنے والے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی محبت میں تو کہیں اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں؟ یہ بڑوں کا معاملہ، اس لیے میں آج تک اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ ارے آج تم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہو، آج غازہ کربلا بنا ہوا ہے اور پوری مسلم دنیا کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہے، اس پر پہلے یہ تو حکم لگا دو۔ یہ مسلمان بادشاہ، مسلمان ملک جو ہے یہ کوفی بنے ہوئے ہیں، ہر دن جو ہے کہیں کسی دن جو ہے غازہ میں 50 بچے شہید ہو رہے ہیں، 50 لوگ شہید ہو رہے ہیں، کبھی ریفیوجی کیمپ پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی کہیں جو ہے روز ہر دن کا اخبار جو ہے، اور پوری مسلم دنیا جو ہے کتنی 1.5 ارب مسلم دنیا جو ہے 1.5 ارب مسلم دنیا تماشا بنی دیکھ رہی ہے، کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پہلے تو تم فیصلہ کرو اپنا کہ تم جو حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کا فیصلہ کرنے چلے ہو، چرب زبان مولویوں، نفس پرست مولویوں جو ہے، پہلے تم اپنا فیصلہ کرو کہ آج غازہ لٹ رہا ہے اور ساری دنیا تماشا بنی بیٹھی ہے۔ کون سا ملک ہے جو غازہ کا ساتھ دے رہا ہے ایران کو چھوڑ کر کے؟ چاہے ترکی ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم حضرت علی کی دن رات تعریف کرو، حضرت امیر معاویہ کو۔ یہ بڑوں کی بات تھی، اللہ جانے وہ جانا ہے۔ جہاں تک یزید کی بات ہے، ہم اس کو آج بھی گالیاں دیتے ہیں، وہ قاتل اہل بیت ہے، مگر حضرت امیر معاویہ تو ان مولویوں کو چونکہ یہی چاہیے چوچے لڑانے کے لیے ان کو، کیونکہ پاکستان میں تو اور کچھ کام نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہاں کی آواز جب ادھر آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو پھر یہاں بھی جو ہے یہ نہیں پتا کہ آج ہر دن ایک مسلمان کے گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، ان مولویوں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ہر دن ایک مسجد شہید ہوتی ہے، وہ فکر نہیں ہے نا؟ ہر دن جو ہے کوئی مزار جو ہے شہید ہوتا ہے، مسلمان کتنا پریشان ہے، دلی میں جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کے جو ہے علاقے توڑے جا رہے ہیں، اور کہاں جو ہے آسام میں آپ دیکھیے کیا تماشا بنا کے رکھا ہے مسلمانوں کا۔ ان چرب زبان مولویوں کو، نفس پرست مولویوں کو جو ہے، انہیں مسلمان قتل رہا ہے، لٹ رہا ہے، بابری مسجد کی فکر نہیں ہے، اور وقف ایکٹ جو بن چکا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور یکساں سول کوڈ نافذ ہونے والا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ چلے آج سے 1400 سال پہلے حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کے بیچ فیصلہ کرنے کا۔ اس لیے میں اپنی عوام سے کہنا چاہوں گا، ایسے چرب زبان نفس پرست مولویوں سے دور رہو، قرآن کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، سمجھے نہیں؟ اگر یہ اتنا ہی فیصلہ کرنے والے تو پہلے فیصلہ کریں کہ تم
یہاں کے جب 20 کروڑ مسلمان غزہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ توجہ آپ کی. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں جب پرندے مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو یا رسول اللہ جی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لالے کرامت پہ، جبکہ حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلیٰ ہی نہیں سنتا، بلکہ میں اس کی دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہوں. چاند پر جانے والے جو چاند پر گئے ہیں، تم سائنسی طاقت کو مانتے ہو کہ چاند پر جو لوگ گئے تھے اور جب ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا لباس بدلنا پڑا تو وہ یہیں زمین پر بیٹھ کر چاند پر جانے والوں کی دل کی دھڑکنیں سن رہے ہیں. زمین پر بیٹھ کر چاند پر جانے والوں کے کیا لباس بدل رہے ہیں. تو تم سائنس کی طاقت کو تو مانتے ہو مگر روحانی طاقت کو نہیں مانتے. میرے نبی میرے عبدالقادر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد میں ہیں، مگر وہ ساری دنیا کے جو ہے اپنے مریدوں کی جو ہے فریاد، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. وہ نہ وہ خدا ہے نہ جو ہے وہ خدا سے. میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں نقش کر لو کہ وہ خدا سے جو حضور کو یا اولیاء کو خدا مانے یا خدا کا شریک مانے وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جو نبیوں کو اور اولیاء کو خدا سے جدا مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. خاصان خدا خدا نہ باشن، خاصان خدا خدا نہ باشن، لیکن ز خدا جدا نہ باشن. بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں اس کر رہا تھا کہ یہ واقعہ در حقیقت مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ہے. کہ مسلمانوں اگر اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو، لالچ اور نفسانی خواہشات اور گھمنڈ مال پر اس پر ان چیزوں نے ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اثر نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دین کی باتیں ہم سنتے ہیں، اس کان نکال لیتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دل زندہ ہو اور اللہ کی طرف سے نفس مطمئنہ ہو. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے مرغ کو ذبح کر دو، یعنی اپنی شہوت نفس پر جو ہے چھری پھیر دو، اپنے مور کو ذبح کر دو، اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمن کو ذبح کر ڈالو، اور گدھ کو ذبح کر ڈالو یعنی حرص و لالچ کا گلا کاٹ ڈالو، اور کبوتر یعنی جو ہے اپنی بلندی پرواز اونچے مرتبوں کے گھمن غرور اور نخوت جو ہے اس پر چھری چلا دو. جس دن یہ چاروں بری خصلتوں کو مسلمان ذبح کر ڈالے گا انشاءاللہ اس دن اس کی نمازوں کا بھی اس پر اثر ہوگا، اس کے روزوں پر بھی اثر ہوگا، اور جو بھی ہے سب پر اثر ہوگا. تو یہ قرآنی واقعہ جو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا، اور یہ واقعہ کب ہوا؟ آج سے 4000 سال پہلے کی بات ہے. مگر اللہ نے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک کے انسانوں کو جو ہدایت چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے اس واقعے کو ہدایت بنا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز پولیس تھا پیدا، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا. قربانی بھی آزر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی حاضرین یا جمع ہیں اور یا یوٹیوب پر جو حضرات بھی سنیں گے، اللہ ان سب کو، اللہ خاص طور سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں اللہ تعالیٰ یا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس قرآن کی برکتوں فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اولیاء کرام اور خاص طور سے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور ان کی مکمل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.